بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ اعظم شانہ کی حمد و ثنا حضور رحمت عالم نور مجسم شفیع معظم قائد المرسلین سید النبیین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محترم سامعین، حاضرین، اہل اسلام، آج کی یہ پروقار نورانی مبارک تقریب ختم قرآن کریم کے سلسلہ میں ختم قرآن پاک کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے. فخر القراء جناب مولانا قاری عابد حسین صاحب قادری نوشاہی، انہوں نے اس جامع مسجد میں آپ حضرات کے سامنے صلاۃ تراویح میں قرآن پاک مکمل تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان کا پڑھنا اور آپ کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ اس مسجد شریف کے تمام نوازیوں کو، انتظامیہ کو دین و دنیا کی خیر اور برکات سے والا مال فرمائے. محترم حاضرین، قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید، اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم جو ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی طرف سے اپنے آخری رسول امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ کلام مقدس ہے جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اپنی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ متکلم ازلی ہے، اور یہ کلام ربانی قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے. اسی لیے قرآن مقدس کو وہ جامعیت حاصل ہے جو
کائنات میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا علم ازلی ہے اور ہر شے کو محیط ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اصدق القائلین ہے، سب سے سچا، سب سے بڑا، اور اس کا علم کائنات کی ہر شے کو محیط ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا کلام دنیا کے سارے کلاموں سے بلند ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ساری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کلام قرآن مقدس ہر اعتبار سے بہت جامع کتاب ہے۔ علوم اولین و آخرین کے علوم کا قرآن مخزن ہے، اور قرآن تمام علوم کا جامع ہے۔ ہر چیز کی تفصیل قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، ہر شے کا بیان قرآن مقدس کے اندر موجود ہے۔ اور قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اور بنی نوع انسان کے ہر طبقہ کی ہدایت کے لیے یہ قرآن مقدس اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول پر نازل فرمایا۔ قرآن خود اعلان فرماتا ہے ہدی للناس، عام بنی نوع انسان ان کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، اور جو اللہ کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے، اور جو ایمان لانے کے بعد تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کریں ان کے لیے بھی قرآن ہدایت ہے۔ یعنی قرآن صرف ابتدائی ہدایت نہیں، نہ صرف صراط مستقیم کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے، بلکہ قرآن مقدس متقین جو صراط مستقیم پر گامزن ہیں ان کو بھی منزل مقصود تک معرفت الہی تک پہنچانے کی ہدایت کا کام قرآن کرتا ہے۔ محترم حضرات، قرآن ہر طبقہ کی رہنمائی کا کام کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے۔ قرآن مقدس کا اعلان ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، نصارہ، یہود و نصارہ، اہل کتاب، یاد رکھو تحقیق تمہارے پاس ہمارا رسول آیا، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، تم اپنی کتابوں پر جن کتابوں کی وجہ سے تم اہل کتاب کے شرف سے مشرف ہو کہ تمہیں خطاب کیا جاتا ہے تم اہل کتاب ہو، لیکن روش تمہاری کیا ہے کہ تم بہت سے علوم، بہت سے احکام، بہت سے حقائق جو ان کتابوں میں موجود ہیں وہ کتابیں بھی آسمانی کتابیں ہیں اور وہ آسمانی ہدایت ہے، ان کے اندر بھی کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا وہی ہدایت کا سلسلہ جو تمام انبیاء کے صحف میں موجود ہے، تمام کتب میں وہی موجود ہے، اور قرآن مقدس بھی اسی ہدایت کا جامع ہے جو ہدایتیں پہلی کتابوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر نازل فرمائی ہیں۔ لیکن ان کے حاملین ان میں سے کچھ چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں جو ان کی طبع کے مطابق ہیں، پسند آئیں انہیں وہ ظاہر کر دیں، اور جو ان کی طبع کے خلاف ہوں ان کو وہ چھپا۔ فرمایا یہ رسول ان علوم کو بھی ظاہر فرمائیں گے جن کو تم چھپاتے ہو۔ رسول پہلے علوم کا بھی جامع ہے اور حالیہ علوم کا بھی جامع ہے، اور مستقبل میں جو وقائع پیش آئیں گے ان کے علوم سے بھی ہم نے اپنے رسول کا سینہ روشن فرما دیا۔ اور بہت سی باتوں میں تم سے عفو و درگزر فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جان لو تحقیق تمہارے پاس
اللہ کی طرف سے نور جناب محمد رسول اللہ تشریف لائے ہیں اور روشن کتاب قرآن مقدس آ گئی تمہارے پاس. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اس قرآن مقدس کے ساتھ اور اس رسول معظم کے ساتھ جو شخص ہدایت کا طالب ہے اس کو رسول کے ذریعے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے اور قرآن کے ذریعے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے. قرآن کتاب ہدایت ہے اور رسول بھی رسول ہدایت ہے. وہ رہنمائی فرماتا ہے. ایک بات ایک حکمت قرآن کی اور ایک بلاغت انداز بیان قرآن پاک کا یہ بھی دیکھنے قابل ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. نور اور کتاب مبین کو واو عاطفہ کے ساتھ دو الگ الگ حیثیات سے دو الگ زبان پر واو عاطفہ کے ساتھ مغایرت کے ساتھ نور اور کتاب مبین کو بیان فرمایا. لیکن جب ان کے مقاصد کو بیان کیا تو ضمیر واحد کے ساتھ یہدی بہ اللہ ہو. حالانکہ علم نام کے عمومی قاعدہ کے مطابق یہدی بہم اللہ کا مقام تھا کہ یہ دونوں ان دونوں کے ساتھ اللہ ہدایت فرماتا ہے. تسلیہ کی ضمیر آتی لیکن ضمیر واحد کے ساتھ دونوں زبان کو ذکر کیا گیا. نحو کے قواعد میں یہ قاعدہ بھی ہے کبھی ضمیر واحد کے مرجع متعدد ہو سکتے ہیں. یہ اصول میں اور متون میں نحو کی اصول کی کتابوں قانون کی کتابوں میں یہ قاعدہ موجود ہے. لیکن یہاں پہ ایک لطیف نکتہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ مقاصد کو دو باتوں کو دو زبان کو اور دو ہستیوں کو دو وجود کو ایک ضمیر کے ساتھ ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ دونوں کا مقصد واحد ہے. دونوں کا مقصد واحد ہے کہ قرآن بھی ہدایت دینے والا ہے اور رسول بھی ہدایت دینے والا ہے. اور جب دونوں کا مقصد ایک ہے تو زبان دو ہونے کے باوجود دونوں کو ایک ضمیر کے ساتھ ذکر فرما دیا گیا. گرامی قدر حضرات، رسول اللہ بھی ہدایت دینے والے ہیں اور کتاب بھی ہدایت دینے والی ہے. لیکن اس ہدایت سے فائدہ کون لوگ اٹھا سکتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے اور اس پر بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. قرآن سراسر ہدایت ہے. کیا قرآن اول تا آخر سراسر ہدایت ہے. اور قرآن کی جو بھی تلاوت کرے گا اور قرآن کو جو بھی تعلیم حاصل کرے گا قرآن کی اسے ہدایت حاصل ہو جائے گی. قرآن مقدس کہتا ہے ایسا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ بڑی قابل توجہ بات ہے علیہ السلام. میں آپ سے بھی مخاطب ہوں اور ریڈیو رمضان کے حوالے سے جو لوگ سن رہے ہیں ان سے بھی مخاطب ہوں. میں سب مسلمانوں کو اس امر پر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن خود کہتا ہے کہ میں ہر پڑھنے والے کو ہدایت نہیں دیتا. ہر پڑھنے والے کو میں ہدایت نہیں دیتا. ہر سیکھنے والے کو میں ہدایت نہیں دیتا. ہر شخص مجھ سے ہدایت نہیں پا سکتا. یہ بڑی خاص بات ہے کہ کتاب ہدایت کی ہے لیکن سب ہدایت نہیں پا سکتے. قرآن خود کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے قرآن پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن میں ہدایت عطا فرماتا ہے. اب یہ بڑی بظاہر یہ بات عام معلوم ہوتی ہے لیکن اپنے مضمون کی اعتبار سے بڑی اہم ہے. اگر آپ اس پر غور فرما رہے ہیں کہ میں آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی جو منزل عرض کر رہا ہوں اور جو حوالہ پیش کر رہا ہوں تو یہ تو بڑا ایک مسئلہ عجیب ہو گیا کہ قرآن پڑھ کے بھی لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں. یضل بہ، اس ہی کا مرجع بھی تو قرآن ہے کہ اسی کے ساتھ لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. گمراہ ہو جاتے ہیں قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں. اب ہمیں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بڑی ہوش سے بات سننے کی بھی ضرورت ہے اور ہوش سے قرآن پڑھنے کی بھی ضرورت ہے کہ کہیں ہم ان لوگوں میں نہ ہو جائیں جو پڑھے قرآن اور ہو جائیں گمراہ. تو پھر اس کا طریقہ کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے قرآن مقدس کی تفسیر کا سب سے بڑا ذریعہ تفسیر القرآن بالقرآن ہے. تو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر کو دوسری آیت سے سمجھ لیا جائے یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا گمراہی کا سبب کیا ہو سکتا ہے کہ کتاب ہدایت کو پڑھے اور بندہ گمراہ ہو جائے؟ اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ بتا. یہ تو بڑی ہلاکت ہے، یہ تو بڑا خطرہ ہے، یہ تو بہت بڑا خطرہ ہے. اس سے آگاہی ضروری ہے. اہل اسلام آپ جانتے ہیں کہ روڈ والے یہ جو ٹریفک چلتی ہے جہاں روڈ پہ کوئی خطرناک موڑ آ جاتا ہے
یا کوئی کھائی آ جاتی ہے، گہرائی آ جاتی ہے تو وہاں پہ وہ لکھ دیتے، ایک نشان لگا دیتے، سائن لگا دیتے کہ علاقہ خطرناک آ گیا، آگے کوئی موڑ آنے والا ہے، سمجھ کے چلیے۔ تو قرآن پڑھنے والوں یہ بھی ایک خطرناک جگہ آ گئی ہے، اس پہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن سے ہی پوچھیں کہ تمہیں کس طرح ہو سکتی ہے قرآن پڑھنے سے۔ قرآن کہتا ہے فیہ آیات محکمات، فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب۔ اس میں آیات محکمات ہیں، آیات محکمات، فیہ آیات محکمات، کہ قرآن پاک کے اندر کچھ محکمات ہیں، محکمات، اور یہ قرآن پاک کے اصول، قرآن پاک کے احکام کے استنباط کے حوالے سے حکم نکالنے، قانون بنانے کے اعتبار سے قرآن کی محکمات سب سے بڑا اعلیٰ درجے کا قانون وہی ہے کتاب و سنت کا، جو محکمات سے اخذ ہوتا ہے۔ سارے عقیدے محکمات سے اخذ ہوتے ہیں، سارے فرائض محکمات سے اخذ ہوتے ہیں، فرائض سارے قرآن کے محکم حصے سے آئے ہیں، اور عقائد سارے قرآن کے محکم حصے سے آئے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے سارا قرآن محکم نہیں ہے، کچھ اس میں متشابہات بھی ہیں۔ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، قرآن کا دل یہی حصہ ہے جو محکمات ہے، لیکن وہ ہر متشابہات، اس میں متشابہات بھی ہیں۔ اور اے مسلمانوں، خطرے کا مقام یہی ہے، اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتبعون ما تشابہ، وہ محکمات کو دیکھتے نہیں، محکمات کو بیان نہیں کرتے، بلکہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں۔ اور ما تشابہ، وہ متشابہات کے پیچھے کیوں جاتے ہیں؟ ابتغاء الفتنہ، کیونکہ وہ فتنہ چاہتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، وہ فتنہ چاہتے ہیں، اس لیے محکمات جو سیدھے سیدھے واضح واضح بالکل واضح احکامات ہیں، ان کو چھوڑ کر وہ متشابہات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کرتے ہیں، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ فتنہ چاہتے ہیں۔ وابتغاء تأویلہ، وہ اپنی من بھانتی تفسیریں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو چاہیں۔ متشابہات کے مطالب جو ہیں وہ ہر آدمی پر واضح نہیں ہوتے، وہ اپنی من پسند تفسیر جو گھڑتے ہیں اسے لوگوں پر ٹھوک دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ تعبیر کیا جانے، وہ تفسیر کیا جانے، ما یعلم تأویلہ، وہ کیا جانتے ہیں تفسیر کو، وہ کیا جانتے ہیں تعبیر کو، وہ کیا جانتے ہیں متشابہات کے مطالب کو۔ وہ اپنے من سے جو چاہتے ہیں تفسیریں گھڑ گھڑ کے، ذرائع ابلاغ پہ آ کے، کبھی ٹی وی پہ آ کے، کبھی ریڈیو پہ آ کے، کبھی مسجدوں میں بیٹھ کر، کبھی درس سے قرآن کے نام پر جو چاہتے ہیں قرآن کی تعبیریں گھڑ گھڑ کر قوم کو گمراہ کرتے ہیں۔ دلو دلو، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ ان کا کام نہیں متشابہات پر بات کرنا، یہ ان کے بس کی بات نہیں۔ کیوں؟ ما یعلم تأویلہ الا اللہ، فرمایا متشابہات کی تفسیر کو خود اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے بنا کون جانتے ہیں بھائی؟ ما یعلم تأویلہ، نہیں جانتے اس کی تعبیر کو، کون؟ الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ جانتا ہے، یا اللہ اگر اللہ ہی جانتا ہے تو پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ خود جانتا ہے پھر اس کلام کو ظاہر کیوں کیا؟ جب دوسرا کوئی جانتا ہی نہیں تو پھر اس کلام کو ظاہر کرنے کا مطلب یا تو خدا خود اس کی تفسیر کرے، اللہ خود اس کی تفسیر کرے، نہ کرے تو دوسرا جانے کوئی نہیں، پھر اس کلام کو ظاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اس کلام کو اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ فرمایا والراسخون فی العلم، ضرورت یہ تھی کہ اس کو بھی جانتے ہیں مگر وہ راسخون فی العلم، راسخون فی العلم، جنہیں ہم نے مضبوط علم عطا فرمایا ہے، وہ قرآن کی تعبیر کو جانتے ہیں۔ والراسخون فی العلم، اب آپ کو سمجھ آنی چاہیے ہر بندے کا بس نہیں وہ متشابہات کی تفسیر کرے کیونکہ اس کو اللہ جانتا ہے، یا وہ جانتے ہیں جنہیں راسخ علم عطا فرمائے گی،
معلوم ہوا علم کی کئی قسمیں ہیں، کچھ کچے علم والے ہیں، کچھ راسخ علم والے ہیں، جن کو رسوخ فی العلم حاصل ہے وہ جانتے ہیں اس کو. اور بعض ائمہ کے نزدیک تو الا اللہ پر وقف ہے، اور والراسخون فی العلم جو ہے یہ کلام اس کا مربوط نہیں ہے. والراسخون فی العلم کا مطلب صرف اتنا ہے یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی ہے اس پر ایمان لائے، یعنی محکمات پر بھی ایمان لائے، متشابہات پر بھی ایمان لائے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ایمان لائے کہ متشابہات بھی رب کی طرف سے اور مقطعات بھی رب کی طرف سے، محکمات بھی رب کی طرف سے، ہم سب پر ایمان لائے. ہم کچھ جانے تب بھی ایمان لائے، نہ جانے تب بھی ایمان لائے. ان کا کام یہ ہے کہ وہ نقد نہیں کرتے، تنقید نہیں کرتے اس پر، بلکہ سب پر ایمان لاتے ہیں اور کہتے ہیں کل من عند ربنا، کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اور یہ عقل مندوں کے لیے اس میں خاص نصیحت ہے. لیکن حضرت ہمارے ائمہ مفسرین یہ فرماتے ہیں والراسخون فی العلم، اور کا تعلق اللہ کے استثناء کے ساتھ ہے کیا کہ رب تبارک و تعالی جل شانہ نے نبیوں کو رسوخ دیا ہے علم کے اندر، ابھی راسخ فی العلم ہیں کیونکہ ان کے علم کا ذریعہ بھی تو خود وہی ہے. والراسخون فی العلم، آپ کو خود اس بات کا خیال رکھنا چاہیے والراسخون فی العلم کہ راسخ فی العلم قرآن کے مطالب کو جانتے ہیں. قرآن محکم ہو تو اسے بھی جانتے ہیں، قرآن متشابہ ہو اس کو بھی پہچانتے ہیں، وہ حقیقت ہو اس کو بھی پہچانتے ہیں، مجاز ہو اس کو بھی پہچانتے ہیں، وہ عبارت النص ہو اس کو بھی پہچانتے ہیں، اشارت النص ہو اسے بھی پہچانتے ہیں، دلالت النص ہو اسے بھی پہچانتے ہیں، عبارت النص ہو اسے بھی پہچانتے ہیں، اشارت النص ہو اسے بھی پہچانتے ہیں، ظاہر کو بھی پہچانتے ہیں، خفی کو بھی پہچانتے ہیں، مشکل کو بھی پہچانتے ہیں، مجمل کو بھی پہچانتے ہیں، متشابہ کو بھی پہچانتے ہیں، حتیٰ کہ الحمد سے عالم کے عالم، الحمد کی عالم سے لے کر والناس کی سین تک قرآن کے ایک ایک حرف کو پہچانتے ہیں، ایک ایک نقطے کو پہچانتے ہیں. ریڈیو رمضان نیوز کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں. اس وقت ریڈیو رمضان نیوز کا نمائندہ احمد فاروق آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہم اس وقت براہ راست جامعہ مسجد غوثیہ آرملے لیڈز 12 سے جشن قرآن پاک کی لائیو تقریب جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. تو اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے آئیڈیل فرنیچر جو کہ 4 ایلفرڈ گروو آف روڈ پر ہیں. ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. آپ اس وقت مناظر اسلام شیخ الحدیث حضرت پیر سید عرفان شاہ صاحب نجوی آستانہ عالیہ پکی شریف پاکستان کا خطاب سماعت فرما رہے ہیں. براہ راست ہم یہ نشریات پیش کر رہے ہیں جامع مسجد غوثیہ آرملے لیڈز سے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یاد کر رہا تھا والراسخون فی العلم، جو راسخ فی العلم ہیں ان کی سمجھ کا ذریعہ، ان کی تعلیم کا ذریعہ، ان کی تفہیم کا ذریعہ کچا نہیں ہے، ان کی تفہیم کا ذریعہ بھی اتنا ہی مضبوط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تفہیم کرتے ہیں تو کس کے ذریعے؟ وحی کے ذریعے. ان کو پڑھانے والا کوئی عام بشر نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے، ان کو پڑھانے والا بندہ نہیں ہے، عام بندہ نہیں ہے. میں نے یہی آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے کہ ان کے ذریعہ علم کچا نہیں ہے. الرحمن علم القرآن، محمد رسول اللہ سب سے بڑے راسخ فی العلم ہے، تو ان کو پڑھانے والا خود رحمان ہے. حضور کسی انسان کے شاگرد نہیں ہے، مخلوق میں حضور کسی کے شاگرد نہیں ہے. بعض لوگوں کو وہم ہوتا ہے شاید حضرت جبریل امین حضور کے استاد ہیں، لیکن میں صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جبریل امین وہی لاتے ہیں، مقطعات کے الف لام میم تلاوت کرتے ہیں، حضور کو پتہ نہیں پا لیا. جبریل کہتے میں نے کچھ بھی نہیں پایا. فرمایا تیرا کام اس کو پانا نہیں، اس کو سمجھنا نہیں، تیرا کام لانا ہے. اور جس کی طرف لاتا ہے وہ خوب پہچانتا ہے کہ اس کا مالک کیا ارشاد فرما رہا ہے. میں جانتا ہوں میرا کام لانا ہے، تو لایا. میرا کام پانا ہے، میں نے پا لیا. اور بعض مفسرین کا یہ خیال ہے
اہل اسلام بہت قابل توجہ بات ہے. آپ سب سے پہلے تو آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے جو کچھ میں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ چل کے آئے ہیں سامنے بیٹھے، اس لیے آپ پہلے میرے مخاطب ہیں، پھر عمومی طور پر وہ لوگ مخاطب ہیں جو ریڈیو پر سماعت کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان نے خود قرآن سکھایا اپنے حبیب کو. قرآن حضور نے پڑھا، رحمان سے پڑھا، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. رہ گیا جبریل امین کا پڑھانا، جبریل امین تو خود لاتے ہیں، رسول ملائکہ میں سے ہیں، وہ لاتے ہیں قرآن، لیکن نبی کریم علیہ السلام اس کو سمجھتے ہیں. اور پھر سمجھ کر یہ عالم ہے کہ قرآن مقدس میں کوئی ایک نقطہ بھی ایسا نہیں جسے حضور نہ پہچانتے ہوں اور حضور کو جس کا علم نہ ہو. بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کا علم خدا کے سوا کسی کو نہیں. یہ شبہ ظاہر کیا انہوں نے، شبہ ظاہر کیا. امام فخر الدین رازی اور علامہ قرطبی تفسیر قرطبی میں اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جس کو حضور نہ سمجھے معاذ اللہ اور وہ اتارا جائے وہ کلام فضول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کلام جس سے کیا جائے وہ اس کلام کو کوئی ایک کم از کم وہ مخاطب تو سمجھے جس کے ساتھ کلام کیا جا رہا ہے. کوئی بھی کلام جب کیا جاتا ہے، متکلم کلام کرتا ہے، کوئی اگر مخاطب ہے اس کا، تو مخاطب اگر کلام سمجھتا نہیں تو متکلم کلام کرتا کس لیے؟ اپنے علم کا روپ دینا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بات سمجھتے کچھ اور ہے، وہ بات کرتا کچھ اور ہے. یہ علم بیان کے قاعدہ کے مطابق بھی وہ کلام فضول ہے کہ جس کو کوئی سمجھنے والا ہی نہیں. فرمایا جب کسی نے مخلوق میں سمجھ نہیں دی تھا تو خالق نے کلام کرنا کس کے لیے تھا؟ امام فخر الدین رازی کی حروف مقطعات پر تقریر سنو. فرمایا یہ علم بیان کے قواعد کے مطابق بھی یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ سب سے بڑا حکیم ہے اور اس کا بیان حکمت سے خالی ہو کہ جسے کوئی بھی نہیں سمجھے وہ کلام بھی وہ نازل فرمائے. فرمایا علم بیان کے قواعد کے مطابق بھی اور حکمت الہیہ کے تقاضے کے مطابق بھی یہ وقت کا تقاضا ہے حکمت الہیہ کا کہ کم از کم پوری کائنات میں ایک مخاطب وحی کا جناب محمد رسول اللہ اس کلام کو سمجھ رہے ہوں جو خالق کلام فرما رہا ہو. لہذا محققین جمہور مفسرین کی آراء کے مطابق حضور محکمات کو بھی جانتے ہیں، حضور متشابہات کو بھی جانتے ہیں، اور جس طرح متشابہات اور جس طرح محکمات کو حضور پہچانتے ہیں اسی طرح مقطعات کو بھی حضور پہچانتے ہیں. گرامی قدر حضرات، حضور نبی کریم علیہ السلام سارا قرآن جانتے ہیں. میرے کہنے کا یہی مطلب ہے کہ وحی کے مخاطب اول حضور ہیں، وحی اترتی آپ پر ہے. نزل علی محمد، اس اترنے پر بھی ایک بات سن لیجیے، اہل ایمان اس سے ایمان کو جلا حاصل ہوگی کہ یہ اترتا ہے، جس کے سینے پہ اترتا ہے اس کی شان کیا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو خوف و خشیت سے اور اس قرآن کی ہیبت سے پہاڑ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتے. پہاڑ اس کو اٹھا نہیں سکتے، پہاڑ نہیں اٹھا سکتے. ابھی قاری صاحب قبلہ نے تراویح میں یہ آیت بھی آپ کو سنائی قرآن پاک. آپ تراویح میں یہ آیت سن چکے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ اس کا تحمل نہ کر سکتے، اٹھا نہ سکتے. یہ حقیقت ہے، قرآن کا دعویٰ ہے. کیوں کہ قرآن بھی تو اسی کی تجلی ہے جس کی تجلی طور پہ آئی تھی. تو تحمل کیا تھا پہاڑ نے؟ پہاڑ اٹھا سکا تھا؟ نہیں اٹھا سکا تھا. شاید لیڈز والوں کو اطلاع نہیں ہے لیکن بولنے میں کیا نہیں اٹھا سکا تھا. اس طرح چپ کر گئے جیسے پتہ ہی نہیں آپ کو. بولے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بولنے میں. میں عرض کر رہا ہوں پہاڑ اٹھا سکا تھا؟ پہاڑ نہیں اٹھا سکا تھا. اور جب پہاڑ نہیں اٹھا سکا تھا تو اب یہ تجلی، یہ قرآن بھی اسی نور کی تجلی ہے. انزلنا الیکم نورا مبینا، قرآن بھی نور ہے اور قرآن اسی نور کی تجلی ہے. اور قرآن دعویٰ کرتا ہے یہ قرآن اگر پہاڑوں پہ نازل ہوتا پہاڑ پھٹ جاتے، نہ اٹھا سکتے. اب لازمی
نتیجہ ہے کہ جس پہ نازل ہوا وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور ہے. کیوں؟ جب پہاڑ نہ اٹھا سکے تو پھر کس نے اٹھایا؟ پوچھو قرآن سے, کس نے اٹھایا؟ قرآن کہتا ہے نزل علی محمد وهو الحق من ربهم. جس قرآن کو پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے وہ ہم نے محمد رسول اللہ کے دل پہ نازل کر دیا. لیڈز میں بسنے والے اہل اسلام, میں آپ کو قرآن پاک کے موضوع پر ہی تقریر کر رہا ہوں, لیکن ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا. اس کی کیا وجہ ہے کہ پہاڑوں پہ اترے تو پھٹ جائیں, محمد رسول اللہ پہ نازل ہو تو وہ مسکراتے رہیں. آپ کے دل پہ نازل ہو, قرآن خود کہتا ہے محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا. سورہ محمد کی پہلی آیت ہے نا. اہل اسلام آپ کو مبارک ہو, اس سورہ کا نام بھی سورہ محمد ہے. اور میں آپ کو ایک جملے میں پیغام دینا چاہتا ہوں, اگر اسی محمد رسول اللہ کا نام ہم اپنے مسجد یا اپنے مکان پر لکھیں تو کچھ لوگوں کے جبینوں میں بل آتا ہے. میں کہتا ہوں پگلو, آپ ہمیں مسجد کی دیوار پہ نہیں لکھنے دیتے. رب نے تو اس سورت کے بورڈ پہ بھی محمد کا نام لکھا ہے. اس سورت کا نام ہی سورہ محمد ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد والحق من ربهم. گرامی قدر حضرات, بہت قابل توجہ بات ہے, پہاڑ پہ نازل ہوتا قرآن تو پہاڑ پھٹ جاتا. قرآن کا دعویٰ ہے حضور پہ نازل ہوا, کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ابتدا جب وحی شروع ہوئی تو ثقل محسوس ہوتا تھا جی, لیکن پھٹنے والی بات کوئی نہیں. ثقل محسوس ہوتا ہے کیونکہ بہت بڑی بات ہے, آخر وہی ہے پہاڑ جس سے پھٹ جائے. لیکن فرمایا کچھ دنوں کے بعد تو یہ کیفیت ہو گئی کہ اتنا لطف و سرور حاصل ہوتا کہ اگر وہی میں کچھ وقفہ ہو جاتا تو اس طرح لگتا جیسے میری جان چلی جائے. اب حضور مسکراتے اور وہی نازل ہو جاتی, سورتوں کی صورتیں نازل ہو جاتی, آیتوں کی آیتیں نازل ہو جاتی, اور ہمارے حضور وہی کو برداشت فرماتے. اہل اسلام قابل توجہ بات ہے. کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ کیونکہ یہ نور ہے, قرآن نور ہے, برہان ہے. قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ہم نے تمہاری طرف نور مبین اتارا ہے. قرآن نور ہے تو نور کو خاک برداشت کیسے کرتی؟ پہاڑ تو خاک تھے, اڑ جاتے. معلوم ہوا کہ اگر محمد رسول اللہ بھی خاک ہوتے تو یقیناً چل جاتے. اللہ بتا رہا ہے جو اتارا ہے میں نے وہ بھی نور ہے, اور جس کے سینے میں اتارا ہے وہ بھی نور ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اہل اسلام اس بات پر توجہ فرمائیے کہ قرآن جامع ہے, اور جس چیز کا قرآن جامع ہے اس چیز کا محمد رسول اللہ کا سینہ اقدس بھی جامع ہے. فرمایا ہم نے تیرا سینہ دین کے لیے کشادہ کر دیا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ. ہاں یہ نور ہے رب کا, وہ شرع صدر عطا فرماتا ہے. اور کس کو شرع صدر عطا فرمایا؟ اس کو عموم سے نہیں بیان کیا. الم نشرح لک صدرک, ہم نے تجھے کیا شرع صدر نہیں عطا فرمایا؟ شرع صدر نور ربانی ہے. فرمایا کسی کو حاصل ہو اس پر وہی ناطق نہیں ہوتی, پر محمد عربی کو شرع صدر حاصل ہے, اس پہ خود وہی ناطق ہوتی ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. حبیب خدا الم نشرح لک صدرک, یہ نور ربانی بھی تجھے کامل طریقے سے حاصل ہے کہ میں خدا نے تیرا شرع صدر فرما دیا. اہل اسلام بہت قابل توجہ بات ہے. میں نے عرض کیا کہ قرآن جس چیز کا جامع ہے حضور کا سینہ بھی اس کا جامع ہے, کیونکہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور کے سینے میں ہے. قرآن میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ آج لوگ جھگڑے کرتے ہیں, فرقہ واریت نے امت مسلمہ کو لخ کر دیا ہے, ٹکڑے کر دیا ہے.
لیکن خدا کی قسم میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، یہ سارا فساد ان لوگوں کا ہے جو محکمات چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے من سے گھڑ کر تفسیریں پیش کرتے ہیں. ان کی وجہ سے امت لخت ہوئی ہے. آج بھی اگر امت مسلمہ محکمات کی پیروی کرے تو فرقہ واریت ختم ہو کر آج بھی ملت ایک نقطے پر جمع ہو سکتی ہے. اور میں پوری ملت کو دعوت اتحاد دیتا ہوں اس بات پر کہ قرآن کے محکمات کے پیچھے آ جاؤ، فرقہ واریت ختم ہو جائے گی. قرآن سے پوچھ لو، تم کہتے ہو حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، حضور غیب نہیں جانتے، حضور حاضر نہیں جانتے. میں نے کہا اس پہ جھگڑے مت کرو، آؤ قرآن سے پوچھو. رمضان کا آخری عشرہ ہے، قرآن کی دعوت پیش کرتا ہے، قرآن کی دعوت پیش کر رہا ہوں کہ قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو کیا جانتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا تکتم ولا یابس الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. وعنده مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو ویعلم ما فی السماوات ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرامی قدر حضرات، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، بے اس کے بتائے کسی کو غیب کی خبر نہیں ہو سکتی. لا یعلمها الا هو. ذاتی طور پر غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہے. ما فی البر والبحر، جو کچھ ہے خشکی اور تری کا عالم وہی ہے. وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور کسی ٹہنی سے کوئی پتا ٹوٹ کر نہیں گرتا کہ وہ بھی اس کے علم میں ہوتا ہے. سبحان اللہ. ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی ایسا نہیں کہ جو اس کے علم سے باہر ہو. لیکن قرآن کا یہ دعویٰ بھی سنو، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. سبحان اللہ. خشکی اور تری کی کوئی شے بھی ایسی نہیں جس کا علم قرآن میں نہ ہو، کتاب مبین میں نہ ہو. قرآن کتاب مبین ہے، نور و کتاب مبین الا فی کتاب مبین. کتاب مبین قرآن ہے اور خشکی اور تری کی ساری چیزوں کا علم قرآن میں ہے. سبحان اللہ. خشکی اور تری کی ہر چیز کا علم قرآن میں ہے. لیکن کہتے ہیں جی غیب کا نہیں ہے. میں نے کہا قرآن سے پوچھو، 20واں پارہ اٹھا کے دیکھو، 20واں پارہ دوسرا رکوع اٹھا کے دیکھو. ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. کوئی آسمانوں کا غیب ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو، زمینوں کا کوئی غیب ایسا نہیں جو قرآن میں نہ ہو. تو غیب آسمانوں کا بھی قرآن میں ہے، زمینوں کا بھی قرآن میں ہے، خشکی کا علم بھی قرآن میں ہے، تری کا علم بھی قرآن میں ہے. اب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ پورا علم قرآن کا یا کسی سینے میں بھی ہے؟ فرمایا لم نشرح لک صدرک، ہم نے تیرا سینہ کھولا. اور رحمان علم القرآن، اور رحمان نے سارا علم ابھی تیرے سینے میں اتار دیا. اب آپ یہ بولو کہ قرآن میں آسمان کا غیب نہیں، قرآن میں زمین کا غیب نہیں. اور جب غیب کا علم بھی قرآن کے اندر ہے، آسمانوں کا غیب بھی قرآن کے اندر، زمینوں کا غیب بھی قرآن کے اندر، اور قرآن سارا محمد رسول اللہ کے سینے کے اندر، پھر جھگڑا کس بات کا کرتے ہو کہ یہ غیب نہیں جانتے، وہ غیب نہیں جانتے؟ میں نے کہا تم تعویل کرتے ہو، اور اسی تعویل نے امت کو لف لف کر دیا، امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ایک ایک فرقہ بنا دیا. آج آؤ قرآن کی دعوت پر اکٹھے ہو جاؤ، اپنا جھگڑا چھوڑو، قرآن سے پوچھو کہ قرآن تو بھی کچھ جانتا ہے. فرمایا غیب اور حاضر کے سارے علم مجھ میں ہیں اور میرے سارے علم مصطفیٰ کے سینے میں. ورنہ میں اس تفاکار کو جو یہ سمجھتا ہے کہ کچھ قرآن ایسا بھی ہے جس کو حضور نہیں جانتے، میں دعوت فکر پیش کرتا ہوں سامنے. اگر حضور بھی نہیں جانتے تو وہ قرآن اتارا کس لیے گیا تھا؟ وہ قرآن اتارا کس لیے گیا جس کو حضور بھی نہیں جاننا تھا؟ معاذ اللہ. حاکم بدہن، وہ قرآن کس مقصد کے لیے اتارا گیا کہ جس کا مخاطب بھی اس کو نہیں جانتا؟ پھر تو اس پر اترنا چاہیے تھا جو اس کو پہچانتا ہوتا. اللہ نے حبیب پر قرآن اتارا اور اللہ فرماتا ہے میں خوب جانتا ہوں مجھے کس پہ اتارنا تھا، تو اس کا حال تھا اسی پہ اتارا. ہم نے غلطی مغالطے سے نہیں اتارا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے رسول کس کو رسول بنانا تھا. جو بننے کے قابل تھا اسے ہی بنایا. بولو تو صحیح. اب ریڈیو پر جتنے بھی سن رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ کہیں بھی تو ہمارے تک آواز نہیں آتی نا. یہ تو فریضہ آپ کا ہی ہے. گرامی قدر حضرات،
قرآن کہہ رہا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اسے رسول کس کو بنانا تھا، کس کو بنانا تھا ہے، اور جسے بنانا تھا جو بننے کے لائق تھا اسے ہی بنایا، کہ رسول بننے کے لائق تھا اسے ہی بنایا۔ اللہ کے بندو جب اسی کو بنایا تو پھر وہ قرآن کیوں نہ سمجھے گا؟ تو وہ نہ سمجھے تو سمجھائے کیسے؟ دیکھو بَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے اچھی طرح تجھے سمجھایا، تجھے رسول سمجھایا کیوں؟ تاکہ تو لوگوں کو سمجھائے، کیونکہ تو ہے معلم، جو معلم نہ ہو کچھ حصہ خود بھی اچھی طرح نہ سمجھے تو کہ یہ الگ بات ہے، کیوں؟ اس لیے تو اسے تو صرف اپنے لیے سمجھنا ہے، اور جسے ساری کائنات کو سمجھانا ہے اس کے لیے تو ضروری ہے، کیونکہ استاد جب تک مضمون کو خود نہ سمجھے وہ دوسروں کو کیا سمجھائے؟ معلم کو ہو نہیں سکتا جس کو خود ہی اس مضمون پر مہارت نہ ہو۔ بھائی جو مضمون خود اچھی طرح نہ جانے وہ دوسری دنیا کو کیا پڑھائے گا؟ حضور کو تو اللہ نے معلم بنا کے بھیجا، مصطفیٰ فرماتے ہیں بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، اللہ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ یعلمُہُم کتاب والحکمہ، وہ آئے ہی اس لیے ہیں کہ کتاب و حکمت لوگوں کو پڑھا دے، سمجھا دے۔ جو پڑھانے آئے ہیں جس کتاب کو پڑھائیں گے، بتاؤ قابل استاد کون مانا جاتا ہے؟ جو سبجیکٹ پڑھانے پر اس کی ڈیوٹی ہو وہ اس کو خود آتا ہو۔ تو حضور کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کتاب و حکمت پڑھانا۔ اور مصطفیٰ اگر الکتاب کے خود ہی عالم نہ ہوں تو پڑھائیں گے کیسے؟ لہذا تیرا یہ سوال غلط ہے کہ قرآن میں تو غیب ہیں مصطفیٰ کے پاس نہیں ہیں، یا تو یہ کہے کہ قرآن میں ہی غیب نہیں ہیں، اگر قرآن میں ہیں تو مصطفیٰ ان کا بھی معلم ہے۔ عالم الغیب والشہادہ نے غیب و شہادت کے سارے علوم اپنے حبیب کو بتا دیے، ان کو پڑھائیں، ان کو پڑھائیں۔ گرامی قدر حضرات، اب آپ توجہ فرمائیں گے اس بات پر جو میں نے دعویٰ کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ قرآن کہتا ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں تذکیر ہے، اس میں تنذیر ہے، اس میں تبشیر ہے، اس میں امثال ہیں، اس میں قصص ہیں، اس میں احکام ہیں۔ قرآن میں بہت کچھ ہے، لیکن قرآن بنیادی طور پر قرآن کا جو مضمون ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہدایت ہے۔ ماں سے اللہ سے تعلق توڑنا اور اللہ سے تعلق جوڑنا، امثال سے بھی یہی مقصد ہے، قصص سے بھی یہی مقصد ہے، تذکیر سے بھی یہی مقصد ہے، تنزیل سے بھی یہی مقصد ہے کہ ماں سے اللہ سے مخلوق کا تعلق ٹوٹے، اللہ سے جڑ جائے۔ گرامی قدر حضرات، لیکن کتاب کہتی ہے کہ سارے مجھ سے ہدایت نہیں پا سکتے، کیوں؟ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ ہدایت نہیں پاتے۔ قلوبہم زیغ، قرآن خود فرماتا، معلوم ہوا کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن سیدھا دل لے کر جو حاضر ہو اس کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی نیت ٹیڑھی ہوگی۔ اما الذین فی قلوبہم زیغ، جن کے دل ٹیڑے ہیں وہ ہدایت لینے کے لیے پڑھتے ہی کب ہیں؟ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ، وہ تو فتنہ پھیلانے کے لیے قرآن پڑھتے بولتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کوئی آیت ایسی مل جائے جس میں پتہ چلے کہ اللہ تو کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں، نبیوں کو کچھ نہیں دیتا، ولیوں کو کچھ نہیں دیتا۔ میرے کا دماغ چل گیا تیرا، بھائی جو اپنے خاصوں کو کچھ نہیں دیتا وہ عاموں کو کیا دے گا؟ یہ اچھی توحید ہے، یہ اچھی قرآن فہمی ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں دیتا، ان کو کچھ نہیں دیتا، اور میں نے کہا پگلے وہ تو کافروں کا بھی معلوم نہیں رکھتا، منکروں کو معلوم نہیں رکھتا، وہ اپنے خاصوں کو کیسے معلوم رکھے گا؟ یہ کون سا مضمون ہے جو قرآن سے آپ نے نکالا؟ فتنہ کے لیے وہ پڑھتے ہیں، نیت درست لے کر قرآن پڑھو۔ اور میں صرف اس بات پر میں دعا نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اے اہل اسلام، اس مقدس رات میں، رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، اور جمعرات یہ مقدس دن ہے اور جمعہ کی یہ رات ہے، مقدس رات، آخری عشرہ کی، نتائج کی رات، نزول رحمت کی راتیں، میں اس میں یہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہ یا اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے، لیکن فتنہ کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے۔ قرآن سننے کی توفیق دے لیکن فتنہ کے لیے نہیں، ہدایت کے لیے۔ قرآن پھیلانے کی توفیق دے لیکن ہدایت کے لیے، میرے مالک، فتنہ کے لیے نہیں۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مقدس کا اعلان ہے، کیفیات بندوں کی اپنی اپنی ہیں۔ قرآن تو رحمت ہے، رحمت ہے،
جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ رحمت ہے، یہ شفا ہے، دل کی ناعلاج بیماریوں کا اس میں علاج ہے. لیکن کوئی آئے تو اس نیت سے کہ میری یہ بیماریوں کا علاج ہو جائے. گرامی قدر حضرات یہ ہے. لیکن سنو، فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا کچھ لوگوں کے مومنوں کے قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے، ذکر کیا جائے، یاد آئے اللہ کی، تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک انقلاب آ جاتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے زادتہم ایمانا، ان کے ایمان اور قوی ہو جاتے ہیں، ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں، یقین بڑھ جاتا ہے ان کا اور زیادہ. یہ ان لوگوں کی کیفیت ہے جن کو اللہ نے دولت ایمان عطا فرمائی، ان کے ایمان قرآن سننے سے اور قوت پکڑ جاتی ہے. لیکن قابل توجہ عمل یہ ہے، یہ تو آسان سمجھ مون ہے جی، ایسا ہونا چاہیے. اب سنو، اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا، یہی قرآن سن کر جن کے دلوں میں مرض ہے ان کی پلیتی بڑھ جاتی ہے. حالانکہ یہ قرآن پلیتی بڑھاتا ہے؟ نہیں، قرآن تو رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے. لیکن قرآن خود کہتا ہے مومن سنے تو ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جن کے دل میں مرض ہے وہ سنے تو ان کی پلیتی بڑھ جاتی ہے. پھر کیا نتیجہ نکلا بھائی؟ نتیجہ یہ ہے کہ قرآن تو رحمت ہے. مفسرین فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے. بارش برستی ہے نا، تو اگر باغ پہ برسے تو پھل لگتا ہے، باغ پہ برسے تو پھول لگتے ہیں، باغ پہ برسے تو خوشبو پھیلتی ہے، اور اگر کسی کوڑے پہ برسے تو گند نکلتا ہے. اگر کسی گند کی جگہ پہ بارش برستی ہے نا تو گند پھیل جاتا ہے، بدبو اور پھیل جاتی ہے. مفسرین فرماتے ہیں قرآن کا اس میں بارش کا قصور نہیں، اس جگہ کا قصور ہے جس کے اندر جو کچھ تھا نکل آیا، جس کے اندر زندگی پھل اور پھول کی صلاحیت تھی، بارش سے وہ پھل پھول نکل آئے، اور جہاں اندر گند تھا گند نکل آیا. فرمایا قرآن تو رحمت کی بارش ہے، اگر مومن کے دل پہ اترتی ہے تو خوشبو پھیل جاتی ہے اور اس کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے. اور جس کے اندر مرض ہے، گستاخی کا مرض ہے، نفاق کا مرض ہے، بدعملی کا مرض ہے، جب اس پہ بارش برسے تو اس کی بدبو زیادہ ہو جاتی ہے. الیاذ باللہ تعالی، اللہ تعالی ہمیں دل کے کوڑ سے محفوظ رکھے. تبھی تو نبی پاک کا فرمان ہے رب قاری یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے. نہ ہو تو حضور فرمائیں کیوں، یہ صحیح حدیث ہے. بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ ان کے دل کے اندر جو کوڑ ہے وہ کوڑ لے کر قرآن پڑھتے ہیں، نفاق کی بیماری لے کر قرآن پڑھتے ہیں، تو ان کو قرآن کی رحمت کا فائدہ نہیں ہوتا. اور قرآن خود تنگ ہے کہ میں کس منافق کے منہ پر چڑھ گیا جو ہر لفظ کا معنی بھی الٹا بیان کرتا ہے لوگوں کے سامنے. پڑھتا قرآن ہے اور جس پر قرآن اترا اس کی توحید کی باتیں کرتا ہے. ارے قرآن اس پر رحمت بن کر برستا ہے. جو قرآن بھی پڑھے اور صاحب قرآن کی عظمت کو بھی لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. حضرات اب نتیجہ نکل آیا. میں نے آپ حضرات کے سامنے 5 آیات قرآنیہ سے یہ مفہوم واضح کیا ہے کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن اسی کے لیے کہ جو درست نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھے. غلط نیت کے ساتھ پڑھے گا تو نتائج اس کے غلط نکلیں گے. اب آپ کو سمجھ آ گئی؟ لوگ ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ قرآن آپ بھی پڑھتے ہیں؟ قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں.
قرآن وہاں بھی ہوتا ہے، قرآن یہاں بھی ہوتا ہے، فرقے الگ الگ ہیں، مسجدیں الگ الگ ہیں، اور پھر قرآن ہی سب پڑھتے ہیں، اور ہمیں کیا پتا؟ میں نے کہا یہ ایک عقلی طور پر بات سامنے آ گئی ہمارے سامنے، کیا کہ جس پر قرآن نازل ہوا قرآن اس کی تردید نہیں کر سکتا۔ قرآن اگر اس ہستی کو نامعتبر ثابت کرے جس پر اترا ہے تو خود نامعتبر ہو جائے گا۔ اس نقطے کو اگر سمجھ گئے مسلمان تو انشاءاللہ قبر تک آپ کو تکلیف نہیں ہوگی، قبر تک صحیح پہنچ گئے تو پھر اس کے بعد تکلیف کبھی بھی نہیں ہوگی۔ دیکھو قرآن جس ہستی پہ اترا اگر اس کو نامعتبر قرآن ہی ثابت کرے تو پھر دنیا کہے گی نا تو کیا معتبر ہے؟ جس پر اترا اگر وہ نامعتبر ہے تو تو پھر تجھے اور کوئی ملا ہی نہیں تھا، پھر تو خود نامعتبر ہے، کبھی نامعتبر کے پاس آیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ سمجھو اس بات کو میں سمجھانے کے لیے آخری حد تک بات کر رہا ہوں۔ قرآن مصدق ہے رسالت محمد کا، قرآن کا ایک ایک حرف حکیم الامت قبلہ مفتی احمد یار خان عینی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرمایا کرتے تھے، شان حبیب الرحمن اٹھا کے دیکھو، ہر حرف میں فرماتے ہیں کہ قرآن کا ہر حرف یہ اللہ کی حمد بھی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ جو اس نظر سے قرآن کو پڑھے اسے تو ہر حرف میں حضور کی شان نظر آتی ہے، اس ہدایت کے ساتھ جو پڑھتا ہے۔ اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو سمجھتے ہیں جی قرآن میں لکھا ہے ان کی بات تو معتبر نہیں، وہ اگر قرآن پڑھے تو معتبر ہے، خود بولے تو معتبر نہیں۔ تمہارا دماغ چل گیا بھائی، انہوں نے خود ہی تو بتایا یہ قرآن ہے، بولتے وہی ہیں، بولتے وہ خود ہی ہیں، کبھی بولے تو کہتے ہیں یہ قرآن ہے، اور کبھی بولے تو فرماتے ہیں یہ قرآن نہیں، یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ زبان تو انہی کی معتبر ہوئی، قرآن بھی بنا تو ان کی زبان سے، بھائی ان کی زبان کے توسط سے ملا ہے ہمیں، تو پھر کیا ہوا؟ اگر وہ معتبر نہ رہیں تو نہ قرآن معتبر ہے نہ حدیث معتبر ہے۔ دنیا والوں غور کرو اس مسئلے پر، سارے دین کا اعتبار محمد ہے، سارے دین کا اعتبار محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ وہی کا مخاطب وہی تو ہے، وہی اترتی انہی کے سینے پہ ہے، وہ معتبر ہوں گے تو وہی معتبر ہوگی۔ بولو بولو سبحان اللہ۔ اور وہ معتبر ہیں، پوری ملت کہتی ہے وہ معتبر ہیں، وہ اس شان کے ہیں کہ نہ صرف قرآن کے مصدق ہیں بلکہ 1.25 لاکھ انبیاء کے مصدق محمد ہیں، وہ تصدیق کریں تو ان کی رسالتیں معتبر ہوتی ہیں۔ ابھی تو دیکھو نا قرآن نے کہا اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمۃ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ رسول آئے تمہاری تصدیق کرے گا۔ حضور تو مصدق ہیں، ان کی مہر لگے تو نبیوں کی نبوت معتبر ہوتی ہے۔ اللہ والوں غور کرو، محمد رسول اللہ کتنے معتبر ہیں کہ وہ تصدیق کرے تو نبیوں کی نبوت معتبر ہوتی ہے، وہ تصدیق کرے تو رسولوں کی رسالت معتبر ہوتی ہے، وہ تصدیق کرے تو کتاب معتبر ہوتی ہے، وہ تصدیق کرے تو وحی معتبر ہوتی ہے۔ کیوں کہ وحی نے خود ذریعہ یہی چنا کہ وہ آئے گی تو محمد کے وسیلے سے آئے گی۔ پھر کے بعد وہ لوگ ہیں جو آج محمد رسول اللہ کو وسیلہ نہ مانے، قرآن خود یہ کہتا ہے، ارے یہ خود اچھی طرح جانتے تھے، یستفتحون علی الذین کفروا، یہ آنے سے پہلے تو خود بھی کافروں پر فتح مانگتے تھے اسی کے وسیلے سے، وہ اس کا شکار ہو گئے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ آئے تو ان کا انکار کیا، پہچان کر انکار کیا، یہ نہیں کہ پہچانا نہیں، اچھی طرح پہچانتے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ وہ ہمارے بیٹے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر پہچانتے ہیں کہ محمد واقعی اللہ کے رسول ہے۔ لیکن یہ بغض و حسد و عداوت کا شکار ہو گئے ہیں، اور بغض و عداوت حسد کا جو شکار ہوا وہی محمد رسول اللہ کو نہیں پہچانے گا، ورنہ کائنات والوں، کائنات کا ذرہ ذرہ، ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر، کائنات کا ایک ایک ذرہ، ایک ذرہ پانی کا ایک ایک قطرہ، اور درختوں کا ایک ایک پتا پہچانتا ہے کہ محمد رسول اللہ خدا کے رسول۔
فرمائیے، فرمایا کہ اس رحمان نے یہ قرآن خود سکھایا اپنے حبیب کو۔ اور رحمان اللہ القرآن، رحمان نے قرآن پڑھایا، یہ ترجمہ سب کرتے ہیں، میں نے کہا پڑھایا تو صحیح، پر کسے پڑھایا؟ کسے پڑھایا وہ بھی تو بتاؤ۔ تفسیر خاتم اٹھا کے دیکھو، مدارک، شمل، قرطبی، تفسیر کبیر، سارے ائمہ مفسرین متفق ہیں کہ رحمان نے قرآن پڑھایا جناب محمد رسول اللہ، اور ان کی تعلیم کا حوالہ بن گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں بھائی میں کیمبرج کا پڑھا ہوں، آکسفورڈ کا پڑھا ہوں، ہمارے مولویوں میں کہتے ہیں جی میں فلانے مدرسے کا پڑھا ہوں، ہمارے استاد بڑا قادر صاحب، ہمارے علم پر نقطہ چینی نہ کر بیٹھنا، کیوں کہ ہم تو فلاں محدث سے پڑھے ہیں، ہم فلاں شیخ الحدیث سے پڑھے، شیخ التفسیر سے پڑھے، مدرسہ بڑا معتبر ہے۔ اچھا آپ کسی بڑے عالم سے پڑھے تو بڑے معتبر ہیں، اور ان کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں جو خدا سے پڑھے ہیں۔ آپ پڑھے ہیں کسی عالم سے اعتراض نہ کریں، اور آپ نقد و نظر کرتے ہیں، آپ ہمیشہ تنقید ڈالتے ہیں ان کے علم پر جو براہ راست اللہ سے پڑھے ہیں۔ خدا علم القرآن، اللہ نے سکھایا۔ حالانکہ کیوں اس پر زور دیتا ہوں؟ اس لیے کہ یہ رسول گرامی کا مقام ہے۔ ویسے تو وہ امی ہیں، کسی انسان سے بطریق معروف جو طریقہ ہے رائج پڑھنے پڑھانے کا، اس میں تو ایک دن بھی کسی مدرسے میں نہیں گئے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا، جی امیین میں انہی میں سے رسول بھیجا، وہ رسول امی ہیں، مخلوق کے حوالے سے تو پڑھے ہی نہیں، کسی مدرسے میں گئے نہیں، مخلوق میں ان کا کوئی استاد نہیں، وہ تو خالق نے پڑھایا، خالق نے پڑھایا، ایسا پڑھایا کہ جبریل امین کو بھی درس دیتے ہیں۔ کہتے تعلیم جبرائیل امین تھی برائے نام، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑے ہوئے۔ ہاں ارے وہ تو وہی کا ذریعہ ہے جبریل امین، حضور تو عرش میں بھی گئے، حضرت جبریل کو بھی پڑھایا، حضرت اسرافیل کو بھی پڑھایا، حضرت میکائیل کو بھی پڑھایا، حضرت اسرائیل کو بھی پڑھایا۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، سب کے سوالات کے حضور نے جواب دیے، تعلیم ارشاد فرمائی نبی کریم علیہ السلام نے سب ملائکہ کو تعلیم دی۔ مفسرین تو کہتے ہیں کہ ملائکہ کو تو روح کے عالم میں جب سرکار تھے تب بھی یہ سبحان کی تعلیم بھی، تسبیح اور تقدیس جو فرشتوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک، پوچھا تمہیں تسبیح سکھائی کس نے؟ مفسرین فرماتے ہیں ان کو تسبیح سکھائی بھی روح محمدی نے ہے۔ ملائکہ کے عالم میں ان کو تسبیح اور تقدیس سکھانے والے بھی جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ استاد ہے ملائکہ کے، تسبیح بھی سکھاتے ہیں، تقدیس بھی سکھاتے ہیں، ملائکہ کو تعلیم دیتے ہیں، وہ خدا سے پڑے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تعلیم بھی رحمان کی پہچان ہے۔ الرحمن کون ہے؟ رحمان وہی جس نے قرآن اپنے حبیب کو سکھایا ہے۔ اس تعلیم کے صدقے جاؤں جس تعلیم کے حوالے سے رحمان اپنی شناخت کروا رہا ہے۔ رحمان وہ ہے جس نے رسول کو قرآن سکھایا ہے۔ خالق الانسان، پھر اس نے انسان بنایا، وہ رحمان ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں انسان بنایا، یہ بھی کوئی پہچان ہے تیری کہ انسان کو تو نے کہا ظلومن جہولا، انسان ظالم ہے، جاہل ہے، عجولا یہ جلد باز ہے، قدورا یہ نافرمان ہے، تو ایسے کو بنا کے تو تعارف کرواتا ہے اپنا رحمان کو ہے جس نے ایسا انسان بنا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں معلوم ہوتا ہے یہ عام انسان کی بات نہیں، جو ظالم ہو جاہل ہو اس کو بنا کے فخر کیا کرے، تعارف کیا کرائے۔ علامہ عالمگیر صاحب اس بات پر غور فرمائیے جی، جب سے آپ تشریف لائے پہلی دفعہ حاضر ہوئے آپ کے پاس، تو اب آپ غور بھی فرما لیجیے، خلق الانسان، انسان بنایا، یہ تعارف ہے۔ انسان ظلم و جہول و مطول و عجول، اس کو بنا کے کیا فخر۔ صاحب خاطر لکھتے ہیں اس انسان سے وہ انسان مراد ہے جو انسان ہے مگر ظالم نہیں، انسان ہے مگر جاہل نہیں، انسان ہے مگر عجول نہیں، انسان ہے مگر مطول نہیں۔ پوری بنی نوع انسان پر نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے، پوری بنی نوع انسان میں آپ کو ایک ہی ہستی ایسی ملے گی جو لباس انسانی میں ہے، مگر ظلم نہیں، جو
وجود نہیں، فطور نہیں، تو کہنے دیجئے وہ کون ہے؟ وہ کمال حسن حضور ہے، کمال نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا حضرت نے جب فرمایا تو کیا فرمایا؟ خالق الانسان، اور رحمان وہ ہے جس نے انسانیت کی جان محمد رسول اللہ کو پیدا کیا۔ علامہ البیان، علامہ البیان، عام ترجمے والوں نے کہا اس اللہ نے اس انسان کو بولنا سکھایا۔ فرمایا انسان بولتا ہے، درندے بھی بولتے ہیں، پرندے بھی بولتے ہیں، حشرات الارض بھی بولتے ہیں، دودھ چوٹی بھی بولتی ہے، کون سی شے جو نہیں بولتی؟ سبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض، آسمان و زمین کا ذرہ ذرہ بولتا ہے، تسبیح تبھی کرتا ہے جب بولتا ہے، بولے گا تو تسبیح کیسے کرے؟ تو پھر یہ بولنا کیا بولنا؟ جب سب بولتے ہیں تو صرف انسان کو بولنا سکھائے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اٹھاؤ تفسیر خازن مدارک جمل، قرطبی تفسیر کبیر، ابن جریر تک نے لکھا، فرمایا علمہ البیان، کیا مطلب ہے اس بیان کا؟ فرمایا اللہ نے انسانیت کی جان محمد رسول اللہ کو پیدا کیا اور پھر ان کو کون سا بیان سکھایا کہ فرش پہ بیٹھ کے عرش کی باتیں بیان کر دی۔ ماں کھانا وما یکون کا عالم بنا دیا، ماں کھانا وما یکون کا، جو ہوا اس کا بھی عالم، جو ہوگا اس کا بھی عالم۔ تبھی مصطفیٰ ممبر پہ کھڑے ہو کر حضرت عمر بیان فرماتے ہیں، بخاری اٹھا کے دیکھو، فرمایا مصطفیٰ نے اخبرنا عن وضع الخلق حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ مصطفیٰ ممبر پہ کھڑے ہوئے ابتداء خلق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد تک، دوستیوں کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد تک، ایک ایک حاضر اور ایک ایک غیب کی بات مصطفیٰ نے ہمارے سامنے بیان کروائی۔ لہذا ترجمہ کیا کیا؟ انسانیت کی جان محمد رسول اللہ کو پیدا کیا اور پھر ان کو ماں کان وما یکون کا عالم بنا دیا۔ ایک بیان ہے قرآن کا جو مختصر وقت میں آپ کے حوالے ہم نے کیا، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ جل شانہ میرا بیان کرنا آپ کا سننا قبول فرمائے، اور رمضان ریڈیو کی انتظامیہ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ جنہوں نے اس تقریر کو اس مسجد شریف کی حدود سے باہر نکال کر پورے لیڈز کے اہل اسلام کو سنانے کا بھی انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جل شانہ تمام آپ اہل اسلام کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ جن قاری صاحب نے قرآن سنایا اور جن لوگوں نے سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو خیر و برکات سے مالا مال فرمائے۔ مسجد شریف کے مینار اور وضو خانہ کا کام ہو رہا ہے، تو تمام اہل اسلام، لیڈز بہت بڑی سٹی ہے، اس میں جتنے مسلمان آباد ہیں، میں ان سب کو ریڈیو کے حوالہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مسجد شریف میں جب پہلے 2 سال سے میں حاضر ہوتا رہا تو گنبد شریف بھی نہیں تھا اس وقت، تو گنبد شریف آج میں نے دیکھا طبیعت بڑی خوش ہوئی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اب مینار بن رہا ہے، آپ سب حضرات کا یہ فرض ہے کہ آپ اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ بخل نہ کریں، کیونکہ جو خرچ اللہ کی راہ میں کیا جاتا ہے وہ مال بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اپنے مال پر بخل سے کام لیتے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان کے لیے وہ خیر نہیں ہے۔ وَلَا يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرٌ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ۔ خیر نہیں ہے کہ اس کو جمع کر کے رکھیں، اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ اس میں زیادہ فرمائے گا، اللہ فرمائے گا۔ پہلے بھی آپ کی ہمت ہے، اتنی عظیم مسجد آپ نے غوثیہ مسجد آرملے میں بنائی اور اتنا خوبصورت گنبد خضرا شریف کا عکس آپ نے یہاں پہ گنبد بھی تعمیر کیا۔ اسی طرح اب اس کا مینار تعمیر ہوگا، تو آج ریڈیو کے توسط سے پورے اہل لیڈ سے، اہل اسلام سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ اس مینار کے لیے آپ بڑھ چڑھ کر تعاون کریں اور ضرور تعاون کریں، تاکہ آئندہ سال رمضان شریف جب آئے تو مسجد کا گنبد ہی نہیں، مینار شریف بھی اور وضو خانہ جو طہارت خانہ شایان شان ہو اس جگہ کے، ایسا تعمیر ہو جائے تاکہ اہل اسلام یہ جگہ جو ہے یہ آپ کے مال پر، آپ کے ایثار پر، آپ کی قربانی پر گواہی دینے والی بن جائے۔ مسجد کا مینار مسجد کی شایان شان ہو، انشاءاللہ العزیز جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں کو اس دنیا میں بھی آباد کرتا ہے اور اللہ آخرت میں بھی ان کو آباد فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب حضرات اہل اسلام جن تک آواز پہنچ رہی ہے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے۔
جی آئیڈیل فرنیچر جن کے تعاون سے یہ ریڈیو پر بھی یہ پروگرام کیا گیا ہے براہ راست یعنی لائیو دیا گیا، تو ان کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں آئیڈیل فرنیچر کے جو مالک ہیں اور کام کر رہے ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کو رزق حلال میں اللہ فراوانی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى أصحاب منبع العلم والحكم وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا اللہ سب حاضرین مسلمانوں کی طاعت قبول فرما، عبادات قبول فرما، قیام رمضان میں تراویح میں کھڑا ہونا قبول فرما، قرآن سننا قبول فرما، قرآن سنانا قبول فرما، تراویح میں آنا قبول فرما، یا اللہ نمازیں قبول فرما، روزوں کی عبادت قبول فرما، کمی و نقائص اپنے فضل و کرم سے دور فرما، یا الہ العالمین اس کا صدقہ سب حاضرین مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرما، عمل کامل نصیب فرما، یا الہ العالمین سب کی پریشانیاں دور فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، ظاہری باطنی بیماریاں دور فرما، اس کے حالات میں برکتیں عطا فرما، آفات و بلیات سے محفوظ فرما، شر اعداء شر حاسدین سے محفوظ فرما، شر شیطان شر انسان سے محفوظ فرما، یا اللہ اپنا خاص فضل و کرم سب حاضرین مسلمانوں اور سامعین مسلمانوں کو شامل حال فرما، یا اللہ سب کی تکلیفیں دور فرما، غم و مصیبت سے سب کو نجات عطا فرما، یا اللہ اپنا فضل و کرم سب کے شامل حال فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، تمام دنیا میں جہاں مظلوم مجبور اور مسلمان بالخصوص مقبوضہ کشمیر کے مسلمان، یا اللہ ان کی تکلیفیں دور فرما، ان کو فتح و نصرت عطا فرما، تمام دنیا کے مظلوم مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرما، یا اللہ ملت کے اجتماعی گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے سب کے انفرادی گناہوں کو بھی معاف فرما، اللہم اید الاسلام والمسلمین بامام الحق بالعادل، اللہم قاہر اعداءنا وشتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بنیانہم وبدل احوالہم وخذهم مساجد مقرر، یا الہ العالمین اس مسجد کا ہمیشہ آباد فرما، اس کی عبادیوں کی خیر فرما، یا اللہ سب کو خیر و برکت نصیب فرما، ریڈیو رمضان کو برکت عطا فرما، آئیڈیل فرنیچر والوں کو برکت عطا فرما، یا الہ العالمین اس دعا میں جن لوگوں نے جہاں جہاں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں شریک ہیں، یا اللہ ان سب کی تمنائیں قبول فرما، ان کی دعائیں مقبول فرما، اور ان کو دین و دنیا کا یا اللہ برکات کا حظ وافر نصیب فرما۔ مسجد شریف میں جتنے نمازی موجود ہیں پورا مہینہ جنہوں نے سیام قیام کا میں پوری کوششیں صرف کی ہیں، یا الہ العالمین گھروں میں بیٹھی ہماری باپردہ مائیں بہنیں جنہوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے، رات کو قیام کیا، نوافل پڑھے، اللہ کی بندگی کی، یا اللہ ان سب کی باتیں قبول فرما، سب کو خیر و برکت عطا فرما، سب کو ایمان کامل فرما، یا الہ العالمین صراط مستقیم پر سب کو قائم دائم رکھ، یا اللہ مملکت اسلامیہ پاکستان کو چین اور سکون عطا فرما، امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس کو اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، یا اللہ جتنے مسلمان ماہ رمضان میں جن کا انتقال ہوا ہمارے علماء کرام مفتی اقتدار احمد خان نعیمی، علامہ محمد طفیل صاحب، میرے استاد گرامی علامہ مولانا محمد نواز صاحب نقشبندی، ان کا انتقال ہوا، آج فرانس میں یاسر عرفات صاحب ان کا بھی انتقال ہوا، جتنے مسلمان انتقال کر گئے یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبریں ٹھنڈی فرما دی، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، یا الہ العالمین یہاں جتنے مسلمان موجود ہیں مسجد شریف میں یا جو دعا میں شریک ہے ان کے جتنے بھی متعلقین بزرگ ہیں یا عزیز فوت ہو گئے ہیں، یا الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ ہم جو زندہ رہ گئے ہیں ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی موت یاد رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمیں طاعات کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، حرمت سید الابرار والے الاخیار وصحابہ الکبار جن لوگوں نے مسجد شریف میں تعاون میں حصہ لیا ہے، جن لوگوں نے حفاظ کرام علماء کرام کی خدمت میں حصہ لیا ہے یا تعاون کرتے رہتے ہیں مسجد کے ساتھ، یا اللہ ان کے مال میں، ان کے رزق میں، ان کے ایمان میں، ان کے مال، ان کے اہل و عیال میں ان کو برکتیں اور ان کی ایثار کو قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و اتباعہ اجمعین برحمتک یا